آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اسے نالج اکانومی کا دور کہا جاتا ہے۔ آسان زبان میں جس شخص کے پاس جتنا زیادہ اور جتنا جدید علم ہوگا وہ اتنا ہی مالدار ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سیکھا کیسے جائے اور کیا سیکھنے کے کوئی جدید طریقے موجود ہیں؟ تو آپ کو جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ تحقیق کی وجہ سے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ سیکھنے کے ایسے مؤثر طریقے موجود ہیں جن کی مدد سے ہم کئی گنا زیادہ بہتر انداز میں سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ کچھ بھی نیا سیکھنے کے لیے آپ کو بگنر مائنڈ سیٹ سے شروع کرنا ہوگا۔ جس طرح کوئی نیا سامان رکھنے کے لیے ہمیں پہلے سے موجود پرانے اور بوسیدے سامان کو نکالنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح کوئی بھی نئی چیز یاد کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے موجود چیزوں کو بھلانا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت ڈھیر ساری چیزیں آپ کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھولنا ہوگا۔ اور انسان کو شاید اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ ایک دفعہ سمجھ لے اور اس کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ پا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی لمیٹیشنز کو بھولنا ہوگا، کیونکہ آپ کا اپنی قابلیت کے بارے میں جو خیال ہے وہ آپ کی حقیقت بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ انسانوں میں جذبات گوندے ہوئے ہیں، لہٰذا کوئی بھی چیز جو جذبات کے ساتھ جوڑ لی جائے تو وہ ہمیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ صرف سننا سیکھنے کے عمل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لہٰذا آپ کو جواب دینا ہوگا، سیکھنے کے عمل میں حصہ لینا ہوگا۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر جذبات گوندے ہوئے ہیں، لہٰذا کوئی بھی چیز جس کے ساتھ جذبات شامل کر لیے جائیں تو وہ ہماری یادداشت میں کھد جاتی ہے۔ اور چونکہ آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے کام کی ذمہ داری لیں گے۔ ایسا کرنے سے آپ اپنی کامیابی کی کنجی اپنے ہاتھ میں کر لیں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی سیکھیں تو اس نیت سے سیکھیں کہ آپ نے دوسروں کو سکھانا ہے۔ ایک تو آپ زیادہ مؤثر انداز سے اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا سکھانے کے عمل کے دوران وہ چیز آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی۔